قرآن تھوڑی ہے. یہ مجلس اعلیٰ کے دوپہر میں ذکر اہل بیت بیان کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے کس کا ذکر؟ اس کا ذکر کہ جس کے ذکر کو نبی نے عبادت کہا. جس کے ذکر کو نبی نے کیا کہا؟ عبادت کہا. بات آ گئی تو میں ایک بات کہتا چلوں. دشمنان حسین اور دشمنان فرش اعلیٰ خصوصاً وہ بات سنیں کہ جب حسین کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے، رسول کے چاہنے والے میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کا کیا عالم ہوگا، اور جب علی کے چاہنے والے پہنچیں گے تو ان کا کیا عالم ہوگا. میں 4 مصروں میں بات کو واضح کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے جو لوگ جاہلوں کے در پر جا کر علم لیتے ہیں اور جو لوگ علی کے در پہ آ کے علم لیتے ہیں ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے. مصرا اگر پہنچ جائیں تو یقیناً بولیے گا جون بھائی کہ دشمن شبیر کی کشتی پھنسی ساحل کے پاس. دشمن شبیر کی کشتی پھنسی ساحل کے پاس، ہم علی والے چلے ہنستے ہوئے منزل کے پاس. ہم علی والے چلے ہنستے ہوئے منزل کے پاس. نبی نے کیا فرمایا؟ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا. تیسرا اور چوتھا مصرع بھرپور توجہ کے ساتھ کہ دشمن شبیر کی کشتی پھنسی ساحل کے پاس، ہم علی والے چلے ہنستے ہوئے منزل کے پاس. تو کیوں گیا غیروں کے در پہ چھوڑ کے حیدر کا در؟ کیوں گیا غیروں کے در پہ چھوڑ کے حیدر کا در؟ ارے رہ گیا جاہل کا جاہل اور جا جاہل کے پاس. رہ گیا جاہل کا جاہل اور جا جاہل کے پاس. تو نبی نے جس کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آج تاریخ اعتراض کر دیتی ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کو ہی معیار ذکر عبادت قرار دیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل اپنے بھائیوں کے لیے دیتا چلوں کیونکہ ننھے ہمارے بھائی بھی پیچھے دکھائی دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی یہ بات کہتا چلوں کہ یاد رکھیے ختمی مرتبہ رحمت للعالمین نے قرآن نے جسے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، وہ کیا ارشاد فرما رہا ہے اپنی مجلسوں کو زینت و علی کے ذکر سے. اعتراض ہوا یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے ذکر کو عبادت قرار دے دیا. بھائی جناب آدم کے ذکر کو کہہ دیتے. موسیٰ، عیسیٰ 1,24,000 انبیاء آئے لیکن کبھی بھی نبی نے کسی کے ذکر کو عبادت نہیں کہا. یہ حدیث ہمارے اہل سنت بھائی کی بھی کتابوں میں مل جائے گی اور اہل تشیع میں بھی یہ بات مل جائے گی کہ نبی نے کلی طور سے علی کے ذکر کو عبادت قرار دے دیا. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا چلوں کیوں نبی نے علی کے ذکر کو ہی معیار عبادت کہا. مثال کے طور پر ابھی میں آپ کی بستی میں آیا ہوں ماہ محرم کے عشرے کے لیے اور ماشاءاللہ ابھی یہاں ہیں تو پٹی ہی کے لوگ لیکن ممبئی جا کر ممبئی والے بن گئے، دہلی جا کر دہلی والے بن گئے. بہت توجہ کی مثال ہے نبی نے علی کے ذکر کو کیوں قرار دیا. اور ابھی تو ہمارے قریب کی بستی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. اگر میں یہ کہہ دوں بہت توجہ علیدان ایمان کہ بھائی پٹی کے رہنے والے بہت اچھے مجلس ہوتے ہیں، بہت توجہ، تو ممکن ہے کہ جو ممبئی سے آئے گا وہ ناراض ہو جائے. لگتا ممبئی والے اچھے نہیں سنتے، پٹی والے اچھے. میں ایک اور آسان ایگزامپل کر رہا ہوں تاکہ ہمارے چھوٹے بھائی کو سمجھ آئے. مثال کے طور پر ہندوستان کا پردھان منتری پی ایم ادر کنٹری جائے کسی بھی ملک اور جانے کے بعد یہ کہے کہ بھائی وہ تو گجراتی ہیں، کہے کہ ہمارے گجرات کے رہنے والے بہت اچھے ہیں. بہت توجہ دیتا کی بات. تو اب یو پی والے ناراض ہو جائیں گے، بہار والے خفا ہو جائیں گے، مہاراشٹر والے رنجیدہ ہو جائیں گے، کشمیر والے نہ جانے کیا کہنے لگیں گے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا گجرات کے اس لیے گجرات کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ یہی بات کہہ دے
کہ بھائی ہمارے ہندوستان کے رہنے والے بہت اچھے ہیں. آئی پراؤڈ آف مائی کنٹری. ہمارے ہندوستان کے رہنے والے لوگ بہت اچھے ہیں. تب نہ یو پی والے ناراض ہوں گے، نہ مہاراشٹر والے خفا ہوں گے، نہ گجرات والے رنجیدہ ہوں گے، نہ بہار والے ناراض ہوں گے. نہ بہار والے ناراض ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ورڈ میں سب کی تعریف کر دی ہے. یہی وجہ تھی نبی کے ساتھ. نبی چاہتے تو کہہ دیتے آدم کا ذکر عبادت ہے، ممکن تھا نوح ناراض ہو جاتے. نوح کے ذکر کہہ دیتے عیسیٰ ناراض، عیسیٰ کے ذکر کہہ دیتے موسیٰ ناراض، موسیٰ کے ذکر کہہ دیتے ابراہیم ناراض. لہذا نبی نے ایک ایسا پوائنٹ بنایا، ایسا معیار بنایا کہ نہ آدم اعتراض کر سکتے ہیں، نہ نوح اعتراض کر سکتے ہیں، نہ ابراہیم اعتراض کر سکتے ہیں، نہ عیسیٰ اعتراض کر سکتے ہیں، نہ موسیٰ اعتراض کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ذات ایسی ہے کہ جس میں آدم کا علم ہی ملے گا. مجھے لفاظی نہیں کرنی ہے، مجھے کچھ پوائنٹ اور کچھ مقاصد ہیں جو اپنے مجمع کے حوالے کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. لفاظی اگر کرنے پہ آ جاؤں تو گھنٹوں لفاظی میں جائے گا. ایک منٹ کے دور پر میں حمد والے لہذا نبی نے علی کے ذکر کو کیا کہا؟ عبادت قرار دے دیا. آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں علی کی طاقت کے اوپر. میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا چلوں کہ جب نبی جناب ابو طالب کی پرورش میں تھے، قرآن میں کیا کہا؟ عالم یجد کا یتیماً پابا. ابھی ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کی پرورش ہم نے کی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے جناب ابو طالب نے کس طریقے سے پرورش کی ہے. مجھے پورا واقعہ آپ کی سماعتوں کے نظر کہ میں اشارہ کرنے آگے بڑھ جانا ہے. جناب ابو طالب کی خدمت میں ہے نبی گھر سے نکل رہے ہیں کہ محلے کے بچوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا. بہت توجہ دلانی ہے. آج دنیا علی کی طاقت پہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ کیسے علی نے باب خیبر اکھاڑ دیا. بہت توجہ. واپس آئے، چچا سے شکایت کی، چچا جان بچے بہت پریشان کر رہے ہیں، کوئی ڈھیلا مار رہا ہے، کوئی کچھ مار رہا ہے، کوئی کچھ مار رہا ہے. جب ابو طالب نے شکایت کی تو ایک ہی جواب آیا، بھائی بچوں کی بات ہے، بچوں تک ہی رہنے دو. ہمارے بچے سمجھ لیں گے، جبکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں جا کر سمجھائیں، اختلافات کا ذریعہ نہ بنے. تو علی بیان کر رہا تھا کہ نبی نے کہا ٹھیک ہے. چچا اگر یہ کہتے ہیں بچوں کی بات ہے، ٹھیک کوئی بات نہیں. اب کل جو نبی جا رہے ہیں تو ابو طالب نے علی کو پیچھے بھیجا. تاریخ جائیے. اب تاریخ کے واقعہ ہے، نبی آگے آگے علی پیچھے پیچھے. دو تاریخ ہے. ایک تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ علی کھجور کھا رہے تھے، دوسری تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ علی قورمہ کھا رہے تھے. جو بھی کھا رہے تھے ان میں تو گٹلی تھی. بہت توجہ دلانے والا. اب نبی آگے آگے، علی پیچھے پیچھے. بچوں نے مارا ڈھیلا، علی دیکھ رہے ہیں. وہ جو کھجور اور گٹلی کھا رہے تھے سب جمع کر رہے تھے. علی نے بھی گٹلی نکالا، دے مارا. ایک کو مارا، دو کو مارا، کئیوں کو مارے. تاریخ کے لکھنے ہیں کہ اس گٹلی میں اتنا پاور آ گیا کہ کسی کا سر پھوٹا، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا. محترم یہاں سوال کر دیتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک گٹھلی میں یہ کیسے اتنا پاور آ گیا کہ کسی کا سر، آنکھ، ناک ٹوٹنے لگے. میں تاریخ کا واقعہ پیش کروں، آپ یقیناً ایکسیپٹ کر لیں گے کہ کیسے پاور آیا. تاریخ میں اور واقعہ نقل ہوا، نتیجہ میں دینے جا رہا ہوں. کیا واقعہ؟ ابرہا کا لشکر خانہ کعبہ کو اڑانے کے لیے چلا. بہت توجہ، آخری نتیجے تک آپ میرے ساتھ رہیے گا. چلا تو اللہ نے کیا کیا؟ بھائی ابو طالب تھے لیکن وہ جب جا رہے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور جس کا گھر ہے وہ خود ہی عبادت کرے گا. اور اللہ نے عبادت کیا. کیا کیا؟ پورے قرآن کی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیجیے. ابابیلوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ تاریخ کا کیا جملہ ہے؟ ابابیل سب سے چھوٹا پرندہ، رائی کے دانے کے برابر، اس کے پنجے میں وہ کنکڑی آسمان سے گری، ابرہے کا لشکر چبائے ہوئے دوسرے کے مانند ہو گیا. تو جملہ کہوں
آپ انصاف سے بتائیے وہ ابابیل کہ جس کے پنجوں میں آئے ہوئے رائی کے برابر کنکڑی میں اتنا پاور آ جائے کہ وہ ابرہے کے لشکر کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حفاظت بیت اللہ کی بات تھی. تو انصاف سے بتائیے جب حفاظت بیت اللہ میں اتنا پاور آ جائے تو حفاظت رسول اللہ میں کیوں کتنا پاور آئے گا؟ اگر وہاں حفاظت بیت اللہ کی بات تھی تو یہاں حفاظت رسول اللہ کی. یاد رکھیے یہی وجہ ہے کہ علی کی طاقت کے لوگ اعتراض کرتے ہیں ذرا تاریخ اٹھا کر تو پڑھو علی کی پرورش کس نے کی ہے؟ ابو طالب نے کی ہے. اور ایسے پن سکھانے ہیں کہ آج بھی مومن آل قریش اٹھا کر پڑھیے اور جیسے ابو طالب کو آپ کو مل جائے گی. ابو طالب کی طاقت کو میں 4 مصرے عرض کر رہا ہوں مولا کائنات کی طاقت کے لیے کہ بڑا پیارا شعر کہا ظاہراً بیتاب ہلوری نے کہ ذہن کے پردے پہ کیریکٹر ابو طالب کا ہے. علی کی طاقت کا اندازہ دیکھنا ہے نا, علی کو طاقت کہاں سے ملی؟ ذہن کے پردے پہ کیریکٹر ابو طالب کا ہے. اے خدا الفاظ سے میٹر ابو طالب کا ہے. تو مار کے میدان میں کلے کفر کو بولے علی اور صلاح یہ سب میرے فادر ابو طالب, یہ سب میرے فادر ابو طالب کا ہے. تاریخ اٹھا کر تو پڑھے علی کی شخصیت کو تو پڑھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کس شخصیت کا نام ہے. ایک اور واقعہ علی کی عظمت کی جھلکیوں کو دکھانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے مدینے کا صحن تھا, صحابہ کرام کا مجمع تھا. بہت توجہ دلانے ماں, مدینے کا صحن تھا, صحابہ کرام کا مجمع تھا. درمیان میں صحابہ نے کیا دیکھا؟ ایک مکھی ہے جو ہوا میں پرواز کر رہی ہے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے یہ جو مکھی ہوا میں پرواز کر رہی ہے تھکتی کیوں نہیں ہے؟ نبی نے کہا ٹھیک ہے مکھی کو بلا کر پوچھ لو. یا رسول اللہ مکھی آ جائے گی؟ نبی کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد مکھی آئی, ہاتھوں پہ بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد پھر صحابی آگے بڑھے. کہا یہ بتا تو ہوا میں پرواز کیوں نہیں کرتی؟ پرواز کرتی ہے تھکتی کیوں نہیں؟ مکھی کہتی چل دوسرا سوال. پوچھنے والے نے پوچھا بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا دوسرا بھی سوال ہے. کہا تجھے دکھائی نہیں دیتا کس کے ہاتھوں پہ بیٹھی ہوں؟ بیٹھی ہے مکھی. کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں دوسرا سوال کروں گا؟ کہا ہمیں پتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میرا دوسرا سوال یہ ہے, یہ بتاؤ وہ جو شہد جو تم میٹھا کرتی ہو وہ جو کبھی تو کڑوا ہوتا ہے اس سے میٹھا کیسے؟ بہت توجہ دلانے ماں. مکھی نے اپنی زبانی میں زبانی سے عرض کیا, بہت توجہ اگر بات دل میں اتر جائے تو یقیناً بولیے گا. مکھی نے کہا علی کی عظمت کی جھلکیاں مصروں میں عرض کرنے جا رہا ہوں, چونکہ اگر واقعات میں بیان کروں گا تو گھنٹوں صرف ہوں گی. مکھی کہہ رہی ہے کہ عشق حیدر میرے پرواز کی رہنائی ہے. پہلا سوال کیا تھا؟ میں ہوا میں تھکتی نہیں ہوں. جواب سنو, اے صحابی تو خود کو صحابی رسول کہتے ہو, نبی کی باتوں پہ شک کرنے والے ذرا میرے بھی تو باتوں کو سنو. اس بات کو تم یقین سے مانو گے کہ میں کیسے کیوں نہیں تھکتی. مکھی کہتی ہے کہ عشق حیدر میرے پرواز کی رہنائی ہے. میں ہواؤں میں یہی تیغ لیے پھرتی ہوں, میں تھکتی نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ عشق حیدر کی تیغ میں ہواؤں میں لے کر اڑتی ہوں, جس کی وجہ سے میں تھکتی نہیں ہوں. دوسرا سوال کیا تھا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے, میٹھا کیسے کرتی ہو؟ تیسرا اور چوتھے مصرے میں اس کا جواب مکھی نے بڑا پیارے الفاظ میں دیا کہ عشق حیدر میرے پرواز کی رہنائی ہے. میں ہواؤں میں یہی تیغ لیے پھرتی ہوں کہ پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہے بہت, میٹھا کرنے کے لیے ناریل پڑتی ہے. پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہیں بہت, میٹھا کرنے کے لیے نادے علی پڑھتی ہوں. میٹھا کرنے کے لیے نادے علی پڑھتی ہوں. یقیناً علی کی عظمت بے شمار ہے.
لیکن یہ بھی سوچنے والی بات ہے، یہ ایام وہ ہیں کہ جن میں انسان اپنی تقدیر بناتا ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہیں جو اپنی تقدیر بنا نہیں رہے، بگاڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت کا نتیجہ، تربیت کا نتیجہ۔ اس لیے تو مجھے ایک شاعر کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ کچھ ملے فرش ادا پر، کچھ کھڑے تھے چوک پر۔ کچھ ملے فرش ادا پر، کچھ کھڑے تھے چوک پر، جس کی جیسی تربیت تھی وہ وہاں پایا گیا۔ یہ نہ دیکھیں فلانا کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں جس کی جیسی تربیت تھی وہ وہاں پایا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ تعجب ہے، انہیں بزم ازا اچھی نہیں لگتی۔ تعجب ہے، انہیں بزم ازا اچھی نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی۔ اور خدا کی قسم ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے پلتی ہے، ہمیں دنیا کی کوئی بھی غذا اچھی نہیں لگتی۔ لہذا یہ جو مجلس میں تبرک بڑھ رہے ہیں، اس کا بہت مقام ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں تبرک کے فضائل بیان کریں گے، چونکہ ہمیں بھی احساس ہے وقت آہستہ آہستہ، چونکہ ابھی 2 مجلس اور ہونا باقی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔ ایک منٹ کے درود محمد والے تو عزیزو، اس طریقے سے نبی نے کیا فرمایا؟ علی کے ذکر کو عبادت کا، اس لیے کہ میرا ذکر اگر کرنا چاہتے ہو تو علی کا ذکر کر لو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ عزیزو یاد رکھیے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سے ہی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ ممبر سے علی علی کیوں بیان کر رہے ہیں، آپ علی کو بڑھا دے رہے ہیں۔ تاریخ لکھنے والے نے لکھا، اور یاد رکھیے ہم نے کبھی علی کو نہیں بڑھایا، بلکہ علی کی فضیلت نے علی کو بڑھایا ہے۔ ہم نے علی کو نہیں بڑھایا، علی کو علی کی فضیلت نے بڑھایا ہے۔ کوئی بھی علی سے تقابل نہیں کر سکتا، یہی تو فرق ہے۔ تاریخ میں جو علماء کا نام ذکر ہوا، انہیں رضی اللہ تاریخ نے لکھا، لیکن علی کو رضی اللہ نے لکھا۔ کیوں؟ کرم اللہ وجہہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں یہ بھی وضاحت تھی کہ جو دیگر خلفاء ہیں جن کو رضی اللہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، انہوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہے، لیکن علی کو کرم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یہی تو فرق ہے ان میں اور علی میں۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ اگر کوئی ہے وہ ہے علی کا۔ انشاءاللہ جتنی باتیں وہ یاد رکھیے، علی اور اولاد علی اگر یہ نہ ہوتے تو جس نبی نے دین اسلام کو 23 سال میں مکمل کیا ہے، وہ دین آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ احسان ہے اولاد ابو طالب کا کہ جس نے دین اسلام کو محفوظ رکھا، اور وہ سارے احکامات، وہ سارے پیغام، وہ سارے اقوال جو دیگر انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں، ان سارے فرامین کو اگر محفوظ رکھا ہے وہ اولاد ابو طالب۔ ہر مقام پر اگر کوئی آگے بڑھا ہے تو انہیں ابو طالب ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چہرے بدلے لیکن نام انہیں ابو طالب ہے۔ مسجد کوفہ میں شہادت پائی لیکن بول حسن کو زہر طغہ سے شہید کیا گیا، یہ بھی بول ابو طالب ہے۔ حسین کو کربلا کے میدان میں لایا گیا اور 3 روز کا بھوکا گیا، شہید کیا گیا، یہ بھی بول ابو طالب تھا۔ اور باقاعدہ آج تو جوان علی اکبر کا قصہ دینا ہے، زینب کو قصہ دینا ہے، اور زینب کو قصہ دینا ہے، جس زینب نے
बताती है जब शब आशूरा आई है मेरे लाल अकबर को समझा रही है ऐ मेरे लाल कल सुबह आशूर नमूदार होने वाली है। देखो अपने बाबा पे जान निछावर करने में पीछे ना होना। और मोहम्मद को ज़ैनब समझा रही है ऐ मेरे लाल ऐसा न हो कि तुमसे पहले शबीह शक्ल पैगंबर मारा जाए और तुम बाकी रहो। ऐ मेरे लाल कासिम को समझा रही है माया कासिम देखो कल हुसैन पे अपनी जान निछावर करनी है। हर बाबे तारीख यही कहती है कि जब हुसैन के असाब और लाश शहीद होने लगे जब अब्बास का लाशा दरिया पे है तारीख अली अब्बास शाने कटाए हुए सो रहे हैं तो अली अकबर हुसैन की खिदमत में आए और आने के बाद अर्ज करते हैं ऐ बाबा जान मुझे भी मरनी है कि अकबर ने जैसे ये जुमला कहा हुसैन ने कहा मेरे लाल कहीं ऐसा भी देखा है कोई जवान अपने बाप से मरने की इजाजत चाहता है। एक रिवायत के जुमले अर्ज करना है खुदा की कसम बहुत गिरिया करेंगे तसव्वुर शर्त है। अली अकबर ने एक वसीयत की है तारीख यही बताती है कि जब अली अकबर मैदान क़िताल की तरफ जाने लगे हैं ना तो काम में कुछ कहा ज़ैनब ने सवाल किया है मेरे माँ जाए हुसैन अली अकबर ने क्या कहा हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब दुनिया का यही दस्तूर होता है कि औलाद बच्चों को वसीयतें करती है लेकिन मेरी औलाद ने आज मुझे एक वसीयत की है। भैया वो क्या वसीयत है? ज़ैनब को वसीयत ये है कि अकबर जाते जाते ये कह गए ऐ मेरे बाबा मेरी माँ के हालात को आप जानते हैं बहुत कमजोर दिल की है मेरे मरने के बाद उसे समझाइएगा कहीं ऐसा न हो कि मेरी जुदाई में वो मर जाए। अल्लाह और बाबे अकबर को इजाजत मिली लेकिन हुसैन ने यही तो कहा था मेरे लाल मैं तुम्हें इजाजत दूंगा लेकिन जाकर पहले अपनी ज़ैनब से इजाजत ले लो इसलिए कि हमसे कहीं ज्यादा हक ज़ैनब का है। तारीफ बताती है फिर जनाब अली अकबर ज़ैनब के पास गए और जाने के बाद अर्ज कर रहे हैं ऐ फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए मुझे अपने बाबा पे जान निछावर करनी है। अदादाराने वज़ू में करबला ज़ैनब ने कहा मेरे लाल क्या इसी दिन के लिए तुम्हें 18 साल पाला था? अकबर ने यही तो कहा था फूफी अम्मा जब मैदान महशर में दादी फातिमा ज़हरा आपसे ये सवाल करे तो क्या आप जवाब दीजिएगा? ऐ ज़ैनब ये बता तुझे तेरा अकबर अजीज था या मेरा हुसैन अजीज था? और बाबे अदा ये जुमला सुनना था कि ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए बोले अकबर फूफी अम्मा न करो यूं गिरिया मेरे दिल में भी जुदाई का है बेहद सदमा आप रोती है तो फटता है कलेजा मेरा। बिन्ते ज़हरा ने कहा कैसे ना रो मसाइल को मुख्तसर कर रहा हूँ जिगर में इतनी ताकत नहीं है कि मसाइल अली अकबर बयान किया जा सके। अरबाब रज़ा खुदा मुझे ताकत दे कि मैं मसाइल अली अकबर आप तक पहुँचा दूँ। तारीख कहती है कि जब अली अकबर आए हैं ना और आने के बाद एक जुमला कहा ऐ बाबा अगर एक बूंद आपका मिल जाए तो मैं इन जालिमों को बता दूं कि हुसैन के बच्चे की शुजाअत क्या है। हुसैन ने अपने जहन में अकबर की ज़बान को रखा अकबर ने वो ज़बान और खींच लिया और कहा है मेरे बाबा हमसे ज्यादा तो आपकी ज़बान खुश्क हो रही है आपकी ज़बान में कांटे पड़े हुए हैं। अजीकुमल अल्लाह लोअर बाबे अदा अकबर दोबारा मैदान क़िताल में गए जंग कर रहे हैं। लैला का लाल जंग कर रहा है कितना जंग करता हर बाबेदा तारीख लिखती है ये रन में जिस वक्त के हम शक्ल पैगंबर पहुंचा
کر دیا فوج جفاکار نے بڑھ کر حملہ، ایک ظالم تھا چھپا ہاتھ میں لے کر نیزہ، کھینچ کر دل برے لیلا کے جگر پر مارا، ارے فرش رہوار پہ سنبھلانا پسر لیلا کا، فرش گیدی پہ گرا نور نظر لیلا کا۔ حاجکم اللہ، ارباب ادا پرسہ دیجئے، زینب کو اکبر کا پرسہ دیجئے، زینب کو اکبر کا پرسہ دیجئے، حسین کو اکبر کا پرسہ دیجئے، مادر اکبر لیلا کو اکبر کا پرسہ دیجئے۔ 18 سال صاحب اولاد ہے نا ارباب ادا، اگر آج ہمارے درمیان سے کوئی 18 سال کی عمر میں گزر جاتا ہے تو سب افسوس کرتے ہیں کیا عمر ہی تھی، لیکن کوئی حسین سے پوچھے۔ ارباب ادا، لیلا کا لال دین سے زمین پہ آیا، آواز دیے بابا اکبر کا سلام آخر قبول کریے۔ بس ارباب ادا اپنے سارے مسائل چھوڑ دیے، بس کچھ جملے اور آپ کی رحمت تمام۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی اکبر دین سے زمین پر آئے ہیں حسین نے آنکھوں کی بینائی جا چکی۔ ارباب ادا تاریخ یہ کہتی ہے عباس کے مرنے سے حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی، اکبر کے مرنے اکبر کے آج سے گرنے سے حسین کی روشنائی۔ زینب کو اکبر کا پرسہ دیجئے، حسین کو اکبر کا پرسہ دیجئے، مادر اکبر لیلا کو اکبر کا پرسہ دیجئے۔ 18 سال صاحب اولاد ہے نا ارباب ادا، اگر آج ہمارے درمیان سے کوئی 18 سال کی عمر میں گزر جاتا ہے تو سب افسوس کرتے ہیں کیا عمر ہی تھی، لیکن کوئی حسین سے پوچھے۔ ارباب ادا، لیلا کا لال دین سے زمین پہ آیا، آواز دیے بابا اکبر کا سلام آخر قبول کریے۔ بس ارباب ادا اپنے سارے مسائل چھوڑ دیے، بس کچھ جملے اور آپ کی رحمت تمام۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی اکبر دین سے زمین پر آئے ہیں حسین نے آنکھوں کی بینائی جا چکی۔ ارباب ادا تاریخ یہ کہتی ہے عباس کے مرنے سے حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی، اکبر کے مرنے اکبر کے آج سے گرنے سے حسین کی روشنائی چلی گئی۔ ارباب ادا تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین میدان قتال میں جا رہے ہیں نا تو ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں، علی علی، میں کہوں گا مولا اس علی کو آواز دے رہے ہیں، مقتل کے علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں یا نجف کے علی کو آواز دے رہے ہیں؟ اللہ، ارباب ادا تاریخ کہتی ہے تو حسین اکبر کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ جوان ہے جو ہاتھوں پہ جو سینے پہ ہاتھ رکھے ہوا ہے۔ حسین نے پوچھا بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اکبر نے کہا بابا جان بچی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ ارباب ادا حسین نے اکبر کے سر کو زانوں پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، چٹکیوں کے بل سے بچی کے پھل کو پکڑا اور بچی کے پھل کو پکڑنے کے بعد یا علی کہے کہ جو شبیر نے کھینچا نیزہ ساتھ اس کے علی اکبر کا کلیجہ نکلا، اپنے زانوں پہ رکھا، شاہ نے سر بیٹے کا اور جوان لال کو شبیر نے مرتے دیکھا۔ ارے ایسا منظر نہ زمانے میں کسی نے دیکھا، ارے جیسا غربت میں حسین ابن علی نے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ بس ارباب ادا آخری جملہ اور آپ کی رحمت تمام کر دوں گا۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب حسین غربت میں حسین ابن علی نے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ بس ارباب ادا آخری جملہ اور آپ کی رحمت تمام کر دوں گا۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب حسین بچوں کے سہارے سے علی اکبر کے لاشے کو لے گئے ہیں نا تو تاریخ یہی کہہ رہی ہے، تاریخ یہی کہتی ہے مادر لیلا، مادر اکبر لیلا
خیمے میں مصلی بچھائے ہوئے شکر کا سجدہ ادا کر رہی ہے۔ زینب لیلا کو خیمے میں تلاش کر رہی ہے۔ ارباب نظاری کی غنیمت آخری جملے اور کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میں لیلا ہے جو اکبر کے خون سے اپنے بالوں میں خضاب کر رہی ہے۔ ارباب اعضا بیویوں نے پوچھا، لیلا نے جواب دیا میرے دل کی یہ تمنا تھی جب اکبر کی شادی ہوگی تو میں اپنے بالوں میں خضاب کروں گی۔ آج میرے اکبر کی شادی موت سے ہوئی ہے، میں اکبر سے بالوں میں خضاب کر رہی ہوں۔